یوم عاشورہ کا ایک مسئلہ ہے کہ 10 محرم آئیں گی تو محرم کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو فضیلت ہے محرم کی وہ حضرت حسین کی وجہ سے ہے، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت یہ محرم کا مہینہ طے ہونے کے 63 سال بعد ہوئی، اب یہ ان کی وجہ سے کیسے محترم ہوگی؟ تو اس کے اندر روزہ بھی رکھا جاتا ہے 10 محرم کا، 9-10 کا یا 10-11 کا، عاشورہ کا روزہ اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مختصر سی فضیلت یہ ہے کہ 2 روزوں پر حضور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، 2 روزے، سب سے پہلا رمضان کا روزہ یعنی کبھی چھوڑا نہیں، اور دوسرا محرم کا روزہ اہتمام سے رکھتے۔ دوسری فضیلت یہ کہ حضور نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ روزے سے میرے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری روایت میں کہ 1 سال والذی بعدہ، بعد کے بھی 1 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے پوچھا کہ کون سے مہینے کے روزے رمضان کے بعد رکھنا چاہیے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک شخص نے حضور سے بھی یہ سوال کیا تھا، حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تم فصوم المحرم، کہ محرم کا روزہ رکھو، فإنہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت محرم میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ برستی ہے، اور اسی دن فرعون سے جو بنی اسرائیل کو نجات ملی وہ یہی دن تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ کون سا ہے؟ محرم، یعنی پورے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر نہیں رکھ رہے تو کم سے کم 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر جو کوئی محرم میں 1 مہینہ رکھے، 1 روزہ رکھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 30 روزوں کا ثواب ہے۔ رمضان میں تو 70 روزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں 1 روزے کا ثواب کتنے روزے کے برابر؟ 100۔ اگر کسی نے پورے محرم کے روزے رکھے تو سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو ثواب مل گیا۔ پھر اس کے بعد